نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات محمد وآل محمد. ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. آپ تلاوت فرما لیں تب ہم اس رقعے پہ لکھے مرحومین کی اسماء کی تلاوت کریں گے. اللهم ابعث ثواب ما قرأناه بعد القبول إلى روضة نبينا وآله الطاهرين إلى قبور سيد محمد محسن رضوی ابن سید قاسم حسین مرزا فاضل حسین ابن ممتاز حسین بلقیس بیگم بنت سید یوسف حسین کنیز حسین بنت وسیع حیدر مولانا سید قمر حسنی ابن سید آل حسن جعفری شکیل رضا ابن ذاکر حسین and for all مرحومین مومنین و مومنات including your مرحومین. اللہم صلی ہم نے وقت کی گنجائش کل پرسوں سے بھی زیادہ تنگ تر ہو چکی ہے. میرے پاس تو بہت وقت ہوتا 10 بجے رات تک. مشکل یہ ہے کہ مجھے سینحزے میں درِ بطول میں اس کے فوراً بیک ٹو بیک انتظار ہو رہا ہوتا ہے. تو بار تو بیریئر لگے ہیں دونوں طرف. میں نے سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات کو عنوان قرار دیا پچھلی 2 مجالس میں اور آج کی اس تیسری اور اس سلسلے کی آخری مجلس میں.
خدائے بے نیاز اور قادر مطلق اپنے حبیب محترم سے دو قسموں کے اعتبار کے بعد تشفی، تسلی، رضا جوئی، دلداری اور دلبری کے لہجے میں مخاطب ہے اور کوئی وعدہ فرما رہا ہے اللہ اپنے حبیب محترم سے۔ وضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچاؤ، واللیل اذا سجا، اور پسند ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے، چھپا لے، یعنی دن جب اپنے شباب پر ہو، چمک رہا ہو، اور رات کا اندھیرا جب گھٹا ٹوپ ہو جائے۔ ان دو قسموں کے اعتبار کے بعد اللہ فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے۔ وللآخرۃ، تو دلداری کا لہجہ ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، ذرا ٹھہریں، انتظار کریں، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا۔ خیر لک من الاولی، آخرت آپ کی انجام، آپ کے مشن کا اور آپ کے آغاز اور ابتدا، اسٹارٹنگ بگننگ سے جو اینڈ ہے، کہیں بہتر ہوگا، ٹھہرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب کچھ ٹھہر، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا منزلت اور معیار ہے حبیب خدا کا اللہ کی نظر میں، کیا رتبہ ہے کہ کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھنے میں اس کی آواز کو وہ جو کسی کو راضی نہیں کرتا، وہ بندے سے اللہ راضی ہو جائے تو بندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو۔ رضوان من اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہا، سب آپ سن چکے، یعنی ہر ایک کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے اسٹیٹس کے وہ صحابہ کبار و ازواج رسول اور امہات المومنین، کیسے کیسے ہائی لیول اور اسٹیٹس کے صدر اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں، آج تک ہم دعا کر رہے ہیں اللہ راضی، ہم سے اللہ راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، ہے نا؟ تو ایک یہ کہ اللہ راضی ہو جائے بندے سے، ایک یہ کہ بندہ اللہ بندے سے کہے۔ کوئی روایت نہیں ہے، یہ سورہ زحر کی آیت ہے بھائی۔ کم سے کم قرآن پہ ایمان رکھنے والے جو اللہ کا کلام مانتے ہیں ان کے لیے تو اتمام حجت ہے کہ محمد کا اتنا ہائی لیول ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پچھلے انبیاء کے صحیفوں، ان کی کتابوں میں اگر آپ جا کے دیکھ لیں، جو اوریجنل ہے، مینیپولیٹڈ نہ ہو، فیبریکیٹڈ نہ ہو، تورات و انجیل و زبور اور صحف آسمانی میں اللہ نے کسی بھی، سب محترم اللہ کے انبیاء و مرسلین، کوئی حبیب ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نبی اللہ ہے، مگر کسی بھی نبی سے اللہ نے یہ اس کی کتاب میں نہیں کہا کہ ہم تمہیں راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ تمہید پچھلی تقریروں میں، جو تمہید میں میں نے عرض کیا، دہرا رہا ہوں اس کو بار بار، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے اور آپ مربوط ہو جائیں آج کے بیان سے۔ تو اب یہ جو آدھے گھنٹے کے میرے پاس فضائل کا وقت ہے، آپ کی خدمت میں ذرا یعنی جسے کہتے ہیں کمپریس کر کے، سمرائز کر کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ سماعتیں تھوڑی سی بیدار رہیں گی، اور اس کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ آپ معلومہ شرٹ مار کے بٹن کھول کے کھڑے ہو جائیں، نعرہ صلوات قاعدے سے پڑھ دیا کریے، بس اور کچھ کیا عطا کیا؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ مرحلہ عطائے خدا کا نہیں ہے، بلکہ مرحلہ رضا مصطفیٰ کا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو چاہے عطا کر دے، نہیں، اللہ نے اس مرحلہ عطا کو
رضا سے جوڑ کر اپنے اختیار سے اپنے حبیب کے اختیار میں یہ دے دیا ہے کہ وہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اس وقت تک دیں گے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی محمد کے اختیار میں دے دیا، سے مرحلہ عطا کا نہیں ہے۔ یقیناً مشکل یہ ہے، وہ اگر کسی کو بھی کچھ دینا چاہے وہ دے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جس کو دے رہا ہے وہ بندے کا خود وہ خالق و مالک ہے، جو چاہے عطا کرے، کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، علیکم السلام، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ بھائی توجہ کا طالب ہوں، یہ رشتہ محبت سے دینا چاہ رہا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ رسالت سے قرآن دیا ہے، مگر رشتہ محبت سے کچھ عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں رشتہ رسالت سے قرآن دیا، آپ سن چکے قرآن اور کوثر۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کے پروٹوکول آپ سن چکے، جب قرآن دیا تو کیسے دیا، جب کوثر دیا تو کیسے دیا۔ اب آئیے رضا کا مسئلہ کیسے حل ہو، اس لیے کہ مرحلہ عطا خدا کا نہیں ہے، مرحلہ رضا مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ خود سے کہیں گے ہم اب خوش ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی قادر مطلق اپنے اختیار کو محمد کے اختیار کے حوالے کر رہا ہے کہ جب آپ راضی ہو جائیں گے تو صلوات پڑھنے پر محمد ماشاءاللہ آپ کی سر سلامت رہے آپ۔ توجہ کا طالب ہوں تو اب مرحلہ یہ نہیں ہے، وہ ہے قادر مطلق، جو چاہے خلق کرے، جو چاہے عطا کرے، اونچے سے اونچی مخلوق ہے۔ محمد و علی سے بھی اونچی کوئی اس کی مخلوق ہوگی، مگر مشکل یہ ہے جو سب سے اونچی مخلوق ہے اسے عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ ذرا غور تو کر رہے ہیں، اونچی سے اونچی مخلوق مگر جو اس کی آیت کبریٰ ہے، اب اس سے بڑی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تھا، کوئی نہ تھا، کوئی مونس و ہمدم تنہائی کی مشیت نہ تھا، کوئی حاشیہ نشین مشیت نہ تھا، کوئی ایسا نہ تھا جو پیار سے اللہ کو اللہ بھی کہے، کوئی نہیں تھا عارف پروردگار، کوئی نہیں تھا عابد پروردگار، ہو کا سناٹا تھا، زندان ذات میں صفات کے قیدی مقید تھے، کوئی اللہ کی قدردانی کرنے والا بھی نہ تھا، وہ تھا اکیلا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ اس نے انہی کو تو پہلے پیدا کیا، تو یہی محمد و آل محمد کے انوار، یہ پہلے عارفان پروردگار، یہ پہلے عابدان پروردگار، یہ پہلے قدردانان پروردگار، یہی وہ پہلے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ سکوت عدم تھا، ہو کا سناٹا تھا، یہی تو وہ ہیں کہ جب انہوں نے تسبیح کی، تکبیر کی، تحلیل کی، اللہ کی حمد کی، تو سکوت عدم کو ان کی نوائے شوق نے شور سے بدلا۔ وہ ہے قادر مطلق، بہت بڑا قادر ہے، وہ چاہے تو ایک نغمے کن سے گلشن کائنات کو سجا دے۔ آج یہ کچھ تھوڑی سی امیدی جگہ آپ کے جیسے کمیٹڈ مومنین بولتے ہوئے مجھے کچھ شیک کر دینا، اچھا لگتا ہے۔ 10 سیکنڈ میں کیا جاتا ہے، 5 منٹ والی کھڑے ہو کے ذاکر کو روک کے، اور جب نعرے 5 منٹ لگا میرا ذاکر خود بھول گیا کہاں چھوڑا تھا، کہاں سے پکڑے، ہمیں پسند نہیں۔ یہ سانس لینے بھر کا نعرہ وارا ہے، صلوات پڑھیں اور جو ہے وہ تو ہے قادر مطلق۔ اگر چاہے تو ایک اتنا بڑا قادر ہے کہ ایک نغمہ کن سے گلشن کائنات کو سجا دے، اور چاہے تو ایک ارادے سے ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہاں خلاقیت کی کمی نہیں ہے۔ سورہ رحمان اس کی شان خلاقیت کو بیان کر رہا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہے۔ اس کی خلاقیت لامتناہی ہے، اس کی کریٹیوٹی انفائنائٹ ہے۔ وہ یہودیوں والا اللہ نہیں ہے خالق کہ کائنات کو پیدا کر کے ہاتھوں کو باندھ کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ مفوضہ کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے، آیا ہے قرآن میں۔
کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. اللہ قرآن میں اللہ نے شکوہ کیا ہے ان کی بدذوقی کو پکڑا, ان کے کفر کو پکڑا یہود کے, کہ یہ کہتے ہیں بدبخت یہود کے اللہ کے ہاتھ بندے مغلول. غل ہے, غل یعنی ہے کہ زنجیر کو کہتے ہیں, مغلول ہے, مغلولہ ہے اللہ کے ہاتھ. اب مشیت کوس رہی کرے غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جیسے کہ تبت یدا ہے نا, یہ میکسیمم اللہ کا ہوتا ہے غصہ ہے نا, تو ہم کو اسی لمٹ میں رہے. لعنت وعنت یہ سب تبت یدا غلت ایدیہم, ہم کو بھی اسی لمٹ میں رہنا چاہیے, ہے کہ نہیں. اللہ نے سکھایا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے حبیبوں کے دشمن پر بس یہاں تک ہے. لعنت سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. گالی بکنے سے تو اپنی تربیت کا تعارف ہوتا ہے. وہ والی پڑھی ہے جسے اللہ نے بھی پڑھا ہے. اب جو کوئی مقصر یا ملعون منافق ہے کہ یہ گالن گلوچ کرتے ہیں, بکواس نہ کرو. لعنت پڑھتے ہیں, گالی تم بکتے تھے, تمہارے پیر بکتے تھے. حضرت علی کو گالی کس نے بکوائی تھی؟ پڑھو لعنت. صلوات پر محمد و آل محمد. علی یہ جو ہے یہ یہودیوں والا اللہ نہیں ہے, توجہ, یہ محمد و علی کا خالق ہے. ہر دن وہ ایک نئی شان خلاقیت جو چاہے پیدا کرے, مگر مرحلہ یہ ہے کہ جسے عطا کر کے خوش کرنا چاہ رہا ہے, راضی کرنا چاہ رہا ہے, وہ بھی کوئی ہلکی پھلکی معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ وہی حبیب محترم ہے جس سے کہہ چکا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, اگر اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. یعنی محمد کی جوتیوں کے تصدق میں اللہ نے گلشن کائنات کو سجایا ہے. جو بھی مخلوق ہے تصدق و طفیل محمد میں ہے. اب مرحلہ یہ ہے کہ جو بھی خلق کرے, توجہ ہے کہ نہیں ہے, وہ طفیل محمد میں ہوگا. اور طفیلی چیزیں جو ہیں محترم حبیب کو عطا کر کے احسان جتا کے راضی نہیں کیا جاتا. ذرا پہنچ رہے ہیں, مجھے وقت کو بچانا ہے, لہذا روانی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, آپ کنیکٹ رہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی جس کے طفیل میں ساری کائنات پیدا جو بھی پیدا کرے گا دائرہ امکان طفیل محمد میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون عطا ہے, وہ جو بھی ہو وہ طفیل محمد میں نہیں ہونا چاہیے. جو بھی عطا کرے گا وہ محمد کے طفیل میں خلق نہ ہوئے ہو, ورنہ طفیلی چیز کو عطا میں نہیں دیا جاتا. توجہ ہے, یہ توہین قانون محبت ہے کہ آپ ہی کے تصدق میں پیدا کیا ہو یا آپ ہی کو عطا کر رہے ہیں اور احسان جتا کے کہہ رہے ہیں کہ اب تو آپ راضی ہیں, بڑی اونچی چیز دی ہم نے, بیدار ہیں. بھائی آپ کو سنا, جب قرآن اس کی عطا کے قابل نہیں ہے, میں ثابت کر چکا قرآن سے, دہرانا نہیں ہے. جو لوگ نہیں تھے وہ نہیں تھے, بہرحال آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں. مطلب کیا, اللہ نے قرآن بھی اس کا اسٹیٹس جب قرآن دیا ہے وہاں کیا ہے, یعطی کا رب کا اعطا کرے گا. سن چکے, دہرانا نہیں ہے. قرآن کو اعطا نہیں کہا بلکہ کیا کہا, لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے حبیب ہم نے سورہ حمد قرآن آپ کو ایتا کیا ہے, جب وہ جو زکات والا ایتا. ارے بھائی غور فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اے ایماندارو اقامہ صلاۃ کرو, ایتاء زکات. زکات جب ہم کو ادا کرنے کا حکم دیا تو کیا کہا, عطا سمجھ کے نہ دینا, آتوا الزکاۃ نہیں, آتوا الزکاۃ, ایتاء زکات. قرآن کے لیے ایتا آیا, کیوں ایتا زکات کے لیے آیا, عطا نہیں آیا. یہ تمہارا مال نہیں ہے, زکات دے رہے ہو تو احسان نہیں ہے تمہارا. اللہ نے ثروت مندوں, دولت مندوں کو, صاحبان حیثیت والے لوگوں کو, توجہ, جو ان کو رزق دیا ہے اس میں غربا, مساکین, معزز اور محتاجوں کے مال کو ملا کے, امیروں مالداروں کے مال میں غریبوں فقیروں کے مال کو ملا کے بطور امتحان اور تمہارے ایمان کی ٹیسٹنگ کے طور پہ تم کو امانت کے طور پہ دیا ہے. یہ ان کا حق ہے, ورنہ پرسنٹیج واجب نہ ہوتی. غور فرما رہے ہیں, جہاں جہاں اکثر جگہ میں صلاح آیا وہاں زکات آیا. اکثر جگہ بھی یہ ٹوین عبادتیں ہیں, یہ توأم, یہ جڑواں عبادتیں ہیں. حقوق اللہ میں جو ٹاپ پر ہے وہ صلاح, اسے لے لیا, اقیموا الصلاۃ. حقوق العباد, بندوں کے حقوق میں جو ٹاپ پر ہے زکات, وہ لے لیا. یہ بتانے کے لیے کہ دین اسلام میں اللہ کو فقط اپنے ہی حق کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ اپنے بندوں کے حق کا بھی خیال ہے. یہ آتا رہے گا, جاتا رہے گا, میں پڑھتا رہوں گا, آپ سنتے رہیں. فرما رہے ہیں, اقیموا الصلاۃ
आतु सका, ईता आप सुन चुके। आता में क्या है? देना मगर एहसान जता के, जिसे दे रहे हैं उसके स्टेटस को देखते हुए उस पर एहसान जता के और उसके शायान शान, ये है ईता। ईता सादा सुधा ट्रांसफर है, लाजिम नहीं उसी के लिए हो, ट्रांसैक्शन है, ट्रांसफर है। हो सकता है किसी और को दिया जाए उसको इसके वसीले से कि जाओ भाई ये लो, इसे दे दो। अगर आपने बेटे को कहे कि जाओ हमारा जो है वो डोनेशन जाके मस्जिद इमाम बाड़े में दे आओ, मंथली है, एनुअल है, तो ये जो आप ट्रांसफर करें बेटे को उसके लिए नहीं है, मगर अरबी में यही कहा जाएगा। अगर अगले दिन वो चंद्रार मेरे अगर आपका डोनेशन नहीं आया, उनका है तो बेटे के हाथ में देगा, अपने बेटे को बुलाया कि भाई तुमको मैं निकल, तो क्या कहेंगे? लक़द आतैतुका $100। तवज्जो है? क्या किया जाए? ये है ही, ये करेंसी ऐसी है कि बड़ा दुलार आता है इसके ऊपर। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले I gave you $100 yesterday, तो यही तो कहेंगे आता ही तो का है मेरे बच्चे, आता ही तो का मैंने ईता किया तुम्हें $100, तुम्हारे लिए नहीं था भाई, तुम्हारी पॉकेट मनी भी नहीं थी, वो डोनेशन था। तो ईता में जरूरी नहीं है कि वो गिफ्ट हो, चाहे निशान हो, खुश करने के लिए हो, लाजिम नहीं उसी के लिए हो, सिंपल ट्रांसफर है। तवज्जो, ज़कात में अल्लाह ने कहा आ तो सका, एहसान समझ के ना देना। तुम्हारे माल में तुम्हारे ईमान की टेस्टिंग के लिए हमने ये मिला के गरीबों का माल दिया है और तुम पे हमने वाजिब करार दे दिया है। 5% या 2.5% ज़राअत खेती भी है। अगर आपने बारिश के पानी से इस्तेफादा किया है तो अल्लाह कहता है 5% निकालो, 120 है। तवज्जो है? और अगर आपने खुद से पानी वानी नहीं था और आपको अच्छा खासा खर्चा हुआ 2.5%, यानी क्या 40 है, 40वां हिस्सा। ये टैक्स है, वाजिब है, दे रहे हो तो इतराओ नहीं, नहीं देते हो ज़कात तो तुम चोर हो, तुम गासिब हो गरीबों के माल के। बड़ी खास तवज्जो, ये कुरानी हकायत है। अल्लाह ने जो लफ्ज़ ईता ज़कात के लिए रखा, वही लफ्ज़ ईता जब कुरान दिया तो अल्लाह ने कहा लक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। सबे मसानी अर्ज़ कर चुका सूरह हम, और हमने तुमको ऐ मेरे हबीब ये कुरान अज़ीम दिया। ये किसके लिए है? ये आपके लिए आता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जब दिया तो कुरान देकर लफ्ज़ आता नहीं, वादा आता का है, वला सौफा युअतीका। इसके मतलब कुरान वो नहीं है। मैं कल अर्ज़ कुछ कर जो लोग नहीं उनके लिए दोहरा दूं ताकि उनको लुत्फ आ जाए। लफ्ज़ ईता जो ज़कात के लिए रखा वही कुरान के लिए रखा। यानी ऐ हबीब, न आप मोहताज हैं नुज़ूल कुरान के, न आपके बच्चे मोहताज हैं नुज़ूल कुरान के, बल्कि उम्मत के फकीराने हिदायत के कशकोले गदागरी में अपने जुम्बिशे लभाए सदाकत का सदका डाल दे। ये आपकी उम्मत के जो हिदायत के भिखारी हैं, इनके भिखारियों के भीख के प्याले में अपने मोतबर लबों की जुम्बिश का सदका डाल दे। ये हमने जो आपको इल्म दिया है, ये आप आयतें नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके इल्म की ज़कात है। हाय हाय हाय, सलावत माशाअल्लाह। रखा वही कुरान के लिए, तो आज से चुका न कुरान वो आता है, स्टेटस बता दिया। अल्लाह ने वादा किया आपको इअता करेंगे कि आप राजी हो जाए। कुरान दिया तो इअता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान खुद अपना स्टेटस बता रहा है, वो ईता है, ज़कात वाला ईता। इअता क्या है? इन्ना अतैना कल कौसर। हमने, भाई कुरान वो आता नहीं है, कौसर वो आता है। आप बताओ ये हौज़ कौसर है? कुरान जिसकी अता ना हो, कौसर उसके लिए अता बनेगा? उस हबीब किबरिया जिसकी लहे नूरानी पेशानी की सिलवटों में बहने वाला पसीना
امواج کوثر و تسنیم و سلسبیل سے زیادہ معطر و معمر و خوشبودار ہو، اس محمد کے سامنے جنت منت کوثر و اوثر کیا؟ صلوات پڑھیں۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے ڈیفائن کر دیا قرآن سے، عطا کا وعدہ قرآن دیا عطا، کوثر ہے عطا، اب بات مل رہی ہے عطا کریں گے، عطا کر دیا کوثر، پھر پھنس گئی بات کوثر کیا ہے؟ بھائیوں نے کہا جن کے میدے نفاق سے فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہوتے، ارے اہل بیت نہیں، خود رسول اللہ کے فضائل نہیں ہضم ہوتے، بیدار ہے؟ ان کو رسول اللہ سے ڈائریکٹ پرابلم نہ ہوتی، مشکل بتا دی گیا، بڑی ٹیکنیکل پرابلم ہے، بڑی سائیکولوجیکل ہے۔ رسول اللہ کے بہت سے فضائل ہوئے گرا کے نیچے کرتے ہیں، ڈائریکٹ ان کو پرابلم رسول سے نہ ہوتی مان لیتے، مگر ان کی جو ہے وہ عقیدے کی مشکل یہ ہے، ان کی منافقت کی مشکل یہ ہے کہ جو فضیلت رسول اللہ کی ثابت ہو جائے گی وہ آٹومیٹکلی اہل بیت کی ثابت ہو کے رہے گی۔ جو فضیلت رسول کی ثابت ہے وہ علی کی تو آٹومیٹکلی ثابت ہے، اس لیے کہ علی اور اہل بیت جو ہے وہ ہر جگہ تو شریک محمد ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ علی و محمد تو ہر جگہ ہے نا، عالم انوار میں شریک محمد، عالم نور میں شریک محمد، انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور کے برابر کے دو ٹکڑے ہیں، تو جو محمد کے لیے ثابت ہوگا وہی علی کے لیے ثابت ہوگا۔ ان کو علی سے پرابلم ہے، اس لیے محمد کو بھی معیار سے گراتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ تو علی جو ہے وہ برابر کے رسول اللہ کے نظر آ رہے ہیں، عالم نور میں شریک محمد، عالم جسد میں شریک محمد، عالم بشریت میں شریک محمد، جلوت میں شریک محمد، کون؟ علی اور اہل بیت، علی زہرا حسن حسین مہدی 14 بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب نور اول ہیں، تقسیم ہوں گے تو 14 ہوں گے نا، ورنہ سب اول مخلوق ہیں، میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا خیال نہ کریں، دیکھیے میں بھی اس کو گھاس وانس نہیں ڈال رہا، میں تو منہ ہی نہ لگاؤں اگر آپ کو سنا، میں تو منہ ہی نہ لگاؤں اگر سنانا نہ ہو مجھے، تھوڑی بہت آواز کو ایمپلیفائڈ ہونا ضروری ہے نا کہ دور تک آواز چلی جائے۔ بہرحال تو میں تو اکیلے پڑھ رہا ہوں، آپ مل کے صلوات پڑھیے، مجھ سے کم 50 گنی زیادہ ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ گھماتے ہیں نا کہ انا آتینا کل کوثر، توجہ کا طالب ہوں، اب وہ سلسلہ رک گیا، بریک ہو گیا تو روک دوں گا، کہاں کہاں شریک؟ ہر جگہ شریک محمد، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ کوثر کیا ہے؟ یہ حوض کوثر نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن سے مجید سے، ایک پورشن ہے بڑا اہم ہے قرآنی، کیا عطا کیا، یا یوں دیکھیں کہ مصطفیٰ نے کیا مانگا؟ رسول اللہ نے قرآن مانگا تھوڑی نہ تھا، رسول اللہ نے کب اللہ سے کہا یا اللہ مجھے قرآن دے دے؟ نہیں مانگا۔ قرآن کی آیتیں تو محمد کو ڈھونڈتی ہوئی آ گئی۔ تو سنا آپ نے، سنا کہ نہیں سنا؟ وہی اول کہاں آئی؟ غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی، محمد تو غار میں چھپے بیٹھے تھے، قرآن کی آیت غار تک ڈھونڈتی آ گئی۔ غار حرا میں محمد ہو تو آیت وہاں ڈھونڈ کے آ جائے، غار ثور میں شب ہجرت ہو تو وہاں آ جائے، میدان میں ہو تو آیت وہاں آ جائے، حرب و ضرب کر رہے ہوں، جہاد کر رہے ہو آیت وہاں، صلح کر رہے ہوں تو آیت وہاں، جلوت میں ہو تو آیت وہاں، خلوت میں ہو تو آیت وہاں، بزم اصحاب میں آیت وہاں، خلوت ازواج میں آیت وہاں، بزم اہل بیت میں آیت وہاں، اور ایسے ڈھونڈتی آیت کہ بچوں کو لے کے چادر میں چھپ بھی جائیں تو بھی آیت پہنچ جائے، چادر کے اندر پہنچ جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مکے میں آیت وہاں، مدینے میں آیت وہاں، فرش خاکی میں آیت وہاں، عرش اولا پہ آیت وہاں، معراج میں آیت وہاں، زمین پہ آیت وہاں، مسجد میں آیت وہاں، محراب میں آیت وہاں، قیام میں آیت وہاں، قعود میں آیت وہاں، رکوع میں آیت وہاں، رکوع میں ہو تو آیت وہاں۔ دے نہیں رہا ہوں، ایکشن دکھا رہا ہوں بھائی۔ رکوع میں ہو آیت وہاں، سجدے میں ہو نہیں ہے، رکوع میں ہو آیت وہاں، سجدے میں ہو آیت وہاں، سجدے میں ہو تو آیت وہاں، سجدے میں ہو تو آیت وہاں، لمبا سجدہ کرے تو آیت وہاں، سجدے کو طول دے تو آیت وہاں، 70 بار سجدے میں کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سجدے میں ہو، چھوٹا شہزادہ آ جائے اس کے اوپر آیت آئے، جبریل کہے اللہ کا حکم ہے، اے حبیب محترم، محمد کے ناز اٹھاتا تھا نا اللہ، آپ دیکھیے کیا سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین اپنے اختیار سے پیٹ سے آپ کی اتر نہ آئے، وہ محمد کی ناز برداری تھی یا حسین کی ناز برداری؟
منبر پہ ہے آیت وہاں، پھر سے کہوں منبر پہ ہے، منبر پہ ہے آیت وہاں، پہلے بھی آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، خود میں خدا کے بات کہے من کنت مولا فهذا علی ولا، پھر آیت آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یعنی یہ کہ محمد جو کرے، جو بولے، جو سوچے، جہاں جائیں، چھپ جائیں، میدان میں آئیں، غار میں جائیں، اللہ کی آیتیں محمد کو تلاش کرتی ہوئی آ رہی ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن وہ آتا نہیں ہے، قرآن ڈھونڈ رہا ہے محمد کو، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے ذرا سا ایک حصہ قرآن مجید کے اندر دیکھا جائے کہ جب رضا کا مرحلہ ہو اور بہت محترم ترین کوئی دوست ہو، حبیبی خلیل وہ ہے کہ جو اپنی دوستی کو پیش کرے اللہ قبول کر لے، ابراہیم خلیل۔ حبیب وہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا حبیب ہے، یہی فرق ہے، توجہ ہے، وہ خلیل ہے یا حبیب ہے؟ یہ قلب ہے، خیر نکلتا ہے حلق سے، خیر نکلتا ہے حلق کے آخری حصے سے، حلق کے شروع کے حصے سے خیر نکلتا ہے، حلق کے آخری حصے سے یہاں سے نکلتا ہے، خیر یہاں سے نکلتا ہے۔ قلب سے کون قریب ہے؟ جہاں سے خیر نکلتا ہے وہ دل سے قریب ہے، جہاں سے خیر نکلتا ہے دل سے تھوڑا دور ہے، بس یہی ابراہیم و محمد کا فرق ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد اپنا ٹیسٹ، اپنا اسٹیٹس، اپنی پرواز، اپنی اڑان، اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی ریکوائرمنٹس، اپنے معیار کے حساب سے اگر کوئی حبیب محترم خود سے کچھ طلب کر بیٹھے تو مرحلہ عطا کا نہیں بلکہ رضا کا حل ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو دے دیا۔ توجہ ہے، کیا کیا اللہ نے دیا، یا یہ دیکھا کہ کیا مصطفیٰ نے مانگا، مگر قرآن بتا ہے۔ توجہ، اللہ کے مستجاب الدعوات انبیاء و مرسلین، سب اللہ کے اچھے بندے ہیں، انفیلیبل بندے ہیں، چوزن پیپل ہیں، چوزن پیپل ہیں، کوئی مجتبیٰ ہے، کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ تمام انبیاء و مرسلین نے اللہ سے طلبیں کی ہیں، ڈیمانڈز، طلبیں، اپنے حالات، اپنے ریکوائرمنٹ، اپنی رسالت کی ضرورت، اس کے تحت بہت سے نبی مختلف ہیں، حتیٰ کہ جنت سے نکالے بھی گئے تو پھر دعا۔ یہ قرآن مجید میں جو اکثر رب کر کے آیتیں ہیں، جس میں کئی آیتیں آپ قنوت میں پڑھتے ہیں، یہ سب مستجاب الدعوات انبیاء و مرسلین کی دعائیں ہیں کہ جن کو حکایت کر کے اللہ نے دوہرا کے قرآن میں وحی بنا کے نازل کر کے قانون اور آداب بندگی اور آداب دعا و مناجات اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ ان الفاظ و لہجے میں ہم سے مانگو کہ جس سے ہم سے انبیاء مانگا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ حضرت آدم، توجہ، مختلف دعائیں ہیں، آدم کی دعائیں، ایک دعا پڑھوں گے، دیکھیں کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم نے کہا بیوی ساتھ میں، ربنا، اے ہمارے ماننے والے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو نے منع کیا تھا شجرہ ممنوعہ ادھر نہ جاؤ، ہم نے اس کا پھل کھا لیا، ہم نے اپنے نقصان کیا، ظلم سے مراد ہے اپنا نقصان کیا، جنت کی آسائش سے نکالنے گئے، تو نے منع کیا تھا، خطا ہو گئی، ہم نے اپنے پر ظلم کیا، وَإِذَا تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نہ بخشے ہماری اس خطا کو، اور اگر تو نہ رحم کرے تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ اللہ نے قبول کر لی، پھر وہی میں سیکرس واپس کر دیا کہ ثم اجتباہ آدم کو چن لیا، انفیلیبل ہے، اس کے خلاف نہیں، ترک اولا تھا۔ اللہ کہہ رہا تمہارے معیار عشق مناسب نہیں تھا کہ تم ترک اولا ہی کرتے، تم عام انسان نہیں ہو، تم میرے نبی ہو، صفی اللہ ہے نا؟ میرے کبھی 30-35 سال پہلے نوجوانی کی غزل کا مصرع تھا، بلکہ شعر کہ ہے مزاج حسن پر
90 سے پہلے ہے مزاج حسن. اللہ حسن تمام ہے, بندے کو عشق تمام ہونا چاہیے. شعر سنیں. ہے مزاج حسن پر ہلکی سی لغزش بھی گرم. ترک اولا کو ذہن میں رکھیں. آدم ہے مزاج حسن پر ہلکی سی لغزش بھی گرم. عشق نے جنت گنوائی ایک دانے کے لیے. سلوات پڑھنے آپ کی سلامتی کے لیے. آرام نے دعا مانگی, اللہ نے کہا کیوں نہیں قبول کروں گا, میرے بندے ہونا منصوبہ تو زمین میں بھیجنے کا تھا. کر کے والا تو بہانہ تھا. تم کو تو نہیں معلوم تھا ہم کیا کرنے والے ہیں. اپنے حدود اختیار میں تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا. تم سے توقع نہیں تھی سر کے اولا کی. کوئی بات نہیں, کوئی ویسی بڑی بات نہیں تھی. توجہ ہے. مختلف انبیاء حتیٰ کہ کسی نبی نے بد دعا کر لی تو اللہ نے بد دعا بھی سن لی. وہ 950 سال حضرت نوح نے, اور لوگ پتھر کھانا اور یہ وہ اور زخمی ہو جانا, اور پھر گھر میں زخمی لہولوان اور جبرائیل اپنے پر لگا کے زخموں کو منتقل کر رہے ہیں. اور صبح اس کے بعد جب اٹھتے تو پھر وہی عزم وہی ارادہ. کل کے سارے پتھر سب زخم بھول جاتے تھے. اسی لیے جو ہے وہ پہلا اولو العزم نبی ہے. پھر وہی دے اور صبح 950 سال قرآن کہہ رہا ہے. سمجھو ہے. حتیٰ کہ عاجز آگے پیمانہ صبر عصمت لبے دعا رب اللہ قصر علی الارض من الکافرین تیارہ پروردگارہ اپنے مجرموں باغیوں اور کافروں میں زمین پر ایک گھر بھی نہ چھوڑ. وہی کشتی طوفان نوح. ارے بد دعا بھی کی ہے تو نبی مستجاب الدعوات ہے. نبی جذبات میں آ کے دعا نہیں کرتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے دعا سنی طوفان نوح سے قرآن میں موجود. حضرت ابراہیم نے کہ میں نے کہا رب کر کے ابراہیم کو ہم خانہ کعبہ کی دیوار بلند کر ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ترجمہ نہیں کرتا ہے نا. ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم کی دعا بیدار ہے کہ نہیں ہے. مختلف انبیاء و مرسلین و مستجاب الدعوات انبیاء و مرسلین نے دعائیں کی, دعا کی, بد دعا کی. اللہ نے کہا ہم سنیں گے, کیوں نہیں سنیں گے. ہماری تو کام کر رہے ہو, ہماری بندے ہو, ہماری دی ہوئی ذمہ داری ہے. ہماری ہی دین کی تبلیغ کے لیے جو مانگو گے کیسے نہیں دیں گے. تم جذباتی طور پہ کوئی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ہم سے تھوڑی کوئی طلب کر رہے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہر نبی کی اللہ نے سنی, مگر توجہ کا تعلیم ہو یہ زحمت جو آپ ہوتی ہے 5-10 منٹ کی, اسی لیے 2 نبیوں کے لہجے بہت مل رہے ہیں. طلب کا انداز مل رہا ہے, طلب کا کنٹینٹ مل رہا ہے, دونوں کی ریکوائرمنٹس بھی بہت مل رہی ہیں. ایک طلب ہے کلیم کی, ایک طلب ہے حبیب کی. کلیم موسیٰ ہے. اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه لطغى. اے فرعون جا, اے موسیٰ جاؤ فرعون کو ڈراؤ. بڑا سرکش و باغی ہو گیا. میرے مقابل ربوبیت کا, الوہیت اور ربوبیت کا آزاد کینڈیڈیٹ بنا ہوا ہے. انا ربکم الاعلی, کہتا میں رب اعلیٰ ہوں. جاؤ موسیٰ سے اب کس کی اوقات بتاؤ. کلیم اللہ حیبت موسیٰ مشہور ہے نا. اللہ نے کہا جاؤ. موسیٰ نے فوراً کہا پروردگارہ یوں ہی نہ جاؤں گا, میری کچھ ڈیمانڈز ہیں, کچھ طلبیں ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اتنا بڑا کار رسالت ہے, پہلے کچھ مجھے دے, میں ذرا سا لیس تو ہو لوں, تیار تو ہو لوں. اس سردرے کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ نے کہا مانگو, میرے ہی تو کام ہے, کیسے لے دوں گا. یہاں کوئی کمی ہے, میں تو قادر مطلق ہوں, جو ضرورت ہو مانگو. تم نہ بھی مانگو تو ہم دینے والے تھے, تم ہی مانگ لو تاکہ قانون بن جائے. توجہ ہے کہ نہیں. عجیب منزل ہے, عجیب منزل. بس میں کیا کہوں گا, میرے وقت گنجائش لیکن دیکھا جائے گا. بات پڑھے مانگو موسیٰ مانگو. طلب شروع ہوئی. میں کہا قرآن میں کہیں جگہ ہے, اور آپ ماشاءاللہ سب قاریان قرآن ہیں, حافظ بھی صحیح قاری تو ہے. ہم لوگ حافظ کم محافظ زیادہ پیدا کرتے ہیں. مانگو موسیٰ مرامت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل
عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مشیت خاموش ہے, مانگو. ادب گفتگو یہ ہے جب تک چھوٹا بھی ہو کہ بات مکمل نہ ہو جائے انٹرپٹ نہ کیا کرو بزرگی کے نشے میں. چھوٹا بھی ہو بات نہ کرو. اللہ خاموش. موسیٰ قرآن پروردگارہ شرح صدر کر دے. شرح یعنی سینہ کھول دے. نہیں اور دیسی زبان میں کہوں پروردگارہ میرا سینہ چوڑا کر دے. 56 انچ والا وہ جھوٹا جو ہے ہندوستان میں وہ والا نہیں. ارے میں یہودی مولی نہیں, ایک میٹافور ہے, استعارہ ہے, کنایا ہے. کیا علم میں اضافہ کرتے ہیں. قاری رسالت ہے بہت بڑا علم میں, تورات آنے کے بعد بھی علم میں اضافہ کر دیں. پروفیسر علی صدری ویسر لی امری, چند منٹ میں بات کرنا, میرے امر تبلیغ کو آسان فرما دے. مشکل ٹف ٹف کہتے ہیں نا. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پروردگار میری زبان کا عقدہ, ناٹ انگلش میں ناٹ NOT نہیں کہ زبان کی گرہ کو کھول دے. اور اسرائیلی روایات حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی, ریسٹرکشن تھا. آپ کی زبان میں کھلاتے تھے نہیں اور کیا. ارے میں نے جان کے کیا ہے, میں اگلا کوئی نہ ہوں. معاذ اللہ. اللہ کے کسی بھی انفیلیبل نبی اور رسول اور نمائندے میں کوئی ایسا عیب نہیں ہو سکتا کہ امت کے عام انسان جس سے متنفر ہوں, اسکیئرڈ ہوں. اس لیے تبلیغ کا مزہ ہی چلا جائے گا. کیسا لگے گا ایک لفظ کو کر کے دیر تک نبی بولے تو امت تو جب تک کہ ان کا گیر پھنس کے چھوٹے گا لوگ آگے نکل جائیں گے. سن لیجئے کہ بڑی اہم باتیں ہیں, یہ عقائد تشیع ہیں جو قرآن سے نکل رہے ہیں. اللہ کے کسی نبی میں کوئی ایسا عیب, گناہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہو سکتا جس سے عام لوگ متنفر ہوں, تھوڑا سا الجھن لگے انہیں. نہیں, اگلا آیت کنٹینٹ بتا رہا ہے کیا مانگ رہے ہیں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. زبان کی گرہ کھول دے. ایک استعارہ ہے. موسیٰ ایک زبان مانگ رہے ہیں, موسیٰ ایک ترجمان مانگ رہے ہیں. ابھی آگے کھلے گا. ایک ترجمان مانگ رہے ہیں, زبان کا ایک سپورٹر مانگ رہے ہیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے اعلان کافی نہیں ہوتا جب تک تصدیق نہ ہو. تو لذیذہ تو ذہن پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ توجہ, کیا کہہ رہے ہیں واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میری بات سمجھے تو مشیت خاموش ہے. موسیٰ کی طرف آگے بڑھی. ایک پروردگار اس سے بڑے کام کرنے کے لیے اکیلا نہ جاؤں گا. وہ بڑا سلسلہ ہے, رب اعلیٰ کہہ رہا ہے. توجہ, واجعل لی وزیرا من اہلی. ادھر بیٹا, واجعل لی وزیرا من اہلی. طلب آگے بڑھی. اب تک تو اپنے متعلق تھی, اب طلب آگے بڑھی. اے پروردگارا تو بنا دے میرے لیے. کیا بنا دے؟ ایک وزیر دے دے. تو بنا کے دے ایک وزیر, بوجھ اٹھانے والا, پارٹیسیپینٹ, قوت بازو. ایک وزیر دے دے, تو بنا دے. کہاں سے دے دے؟ من اہلی, میرے گھر سے دے دے. بھائی بیدار ہے؟ کوئی موسیٰ سے کہے کہ اپنا وزیر خود بنا لو. ارے اپنے کیمپینین صحابہ سے کہو الیکشن یا سلیکشن کر کے تمہارا وزیر بنا دے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن نے اللہ نے نازل کر کے قانون بنا دیا. موسیٰ کا نہ مانگنا اور اللہ سے کہنا کہ تو بنا دے میرے لیے, یہ قانون بن گیا کہ نبی خود, اب نبی جو ہے وہ اللہ سے سفارش تو کر سکتا ہے, اپنی پسند تو بتا سکتا ہے, مگر نبی کا وزیر و خلیفہ خود نبی کو بنانے کا حق نہیں ہے کہ جائے کہ امت کے جاہلوں کو حق ہو. نبی و وزیر نبی اللہ بناتا ہے. یہ قرآن نے نازل کر دیا. اللہ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے گھر سے بنا دے. امت پہ بھروسہ نہیں ہے, گھر سے وزیر دے. ارے ساری کہانی سی امت کی اس میں ان آیتوں میں جھلک رہی ہے. امت پہ بھروسہ نہیں ہے, کہہ رہے ہیں گھر میں بنا رہے, گھر سے دے وزیر میرے اہل سے. یہاں پر بھی ٹھہرے نہیں. آگے کیا کہا؟ ہارون اخی, میرے بھائی ہارون, میرے ماں اور باپ کے بیٹے, میرے بھائی, میرے بھائی جان, میرے بھائی ہارون کو بنا.
یعنی یہ کہ موسیٰ بتانے جا رہے ہیں گھر میں ہر ایک آ جانے والا اہل نبوت نہیں ہوتا. کیا سن رہے ہیں؟ گھر میں ہر ایک آ جانے والا یا گھر میں ہر ایک گھس آنے والی اہل نبوت نہیں ہوتی. میرے بھائی ہارون کو بنا اس کو پہ ہی ادری میری بیٹ کو مضبوط کر دے وہ اچھے کو فی امری اور میرے امر رسالت میرے بھائی کو برابر کا شریک و پارٹیسپینٹ بنا دے کہیں لوگ سب کا کثیر و نسکرہ کا کثیر ہے انکا کنتا بنا بصیرہ تاکہ ہم تیری زیادہ زیادہ ذکر کریں عبادت کریں تیرا کام کریں. تو دیکھ ہی رہا ہے ہمارے حالات و نیتوں کو بھی. بس بات جلدی سے 2 منٹ میں اس بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. تو موسیٰ نے کیا کہا کہ پروردگارا ہم کو وزیر دے دے تو بنا دے میرے گھر سے دے دے میرا بھائی ہارون دے دے. یہ موسیٰ کی طرف ہے. سارے نبیوں میں کسی کی حتیٰ کہ عذاب کی دعا کرنے تو اللہ نے پوری کی ہے دعا کہ جائے کہ موسیٰ نے مانگا اللہ کا جواب آیا فوراً. اب یہ موسیٰ پوری باتیں مانگ چکے. اب مشیت بولی جب بات مکمل ہو گئی کہ قرقولی تصف لگا یا موسیٰ اے موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا تمہیں دیا گیا without any amendment بلا ترمیم دفعات طرف نہ کم نہ زیادہ. جو مانگا وہ سب تمہیں دیا گیا سب دے دیا ہم نے. اب کلیم مانگ لے تو اللہ نہ کم کرے نہ زیادہ کرے. جو موسیٰ مانگے دے. اب اگر حبیب کچھ مانگ لے بس بات تمام ہے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. تو مشہور آیت قرآن میں ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے محمد سے کہہ رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے حبیب قل اللہ کہہ رہا ہے آپ مانگیے. اے میرے حبیب آپ کو کبھی ہم سے کچھ طلب ہی نہیں کرتے. یہ آپ کا حد ادب ہے کہ آپ نے آج تک ہم سے کھل کے کچھ مانگا ہی نہیں. مگر وہ محبوب کیسا کہ جو حبیب کے واردات قلبی کا رازدار اور دل میں چربٹے لینے والی تمناؤں کا محرم نہ ہو. ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کا معیار بھی معلوم ہے آپ کا ٹیسٹ بھی معلوم ہے آپ کا ذوق بھی معلوم ہے آپ کی ضرورت بھی معلوم ہے آپ کی ریکوائرمنٹ بھی معلوم ہے. مانگیے نہ مانگیے ہمیں ضرورت کا احساس ہے. کام ہمارا ہے تو اب ہم پہل کرتے ہیں اور آپ مانگیے ہم دیں گے. کیا مانگیے میرے پالنے والے بات تمام ہے. میرے پالنے والے مجھے جہاں سے بھی داخل کر حق و صداقت کی راہ سے جہاں سے بھی خارج کر باہر کر حق و صداقت کی آخری ٹکڑا قانون بن رہا ہے. کیا مانگیا ہے میرے حبیب محمد ہم سے مانگیے واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے حبیب آپ مانگیے اے میرے رب تو بنا دے میرے لیے ایک سلطان نصیر ایک مددگار قوت تو بنا دے میرے لیے. کہاں سے دے دے من لدنکا اپنے پاس سے دے دے. بھائی موسیٰ نے وزیر مانگا بات تمام ہے. محمد نے سلطان نصیر مانگا. محمد نے کہا موسیٰ نے کہا میرا وزیر میرے گھر سے دے. محمد نے کہا میرا سلطان نصیر اپنے پاس سے دے. موسیٰ نے وزیر گھر سے مانگا تو موسیٰ کو وہ وزیر ملا جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. محمد نے کہا اپنے پاس سے دے تو محمد کو سلطان نصیر وہ ملا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. ایک جملہ بڑا ہائی وولٹیج کا ہے اس کو سنانا. دامن کے گنجائش ختم ہے. مسائل کے وقت ختم ہو گیا. کل بھی میں نے یہ کیا تھا آج بھی یہ کر رہا ہوں. باقی بی ذمہ دار ہے اس کی پہنچائیں گے انشاءاللہ. توجہ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا تم جاؤ. یہ نہیں کہا تھا کہ تم مانگو ہم سے. کہا تم جاؤ. موسیٰ نے مانگنا شروع کیا. اللہ نے کہا لو. موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا. محمد سے اللہ نے کہا لفظ قل گواہ ہے. محمد سے اللہ نے کہا کہ سلطان نصیر آپ مانگیے. فرق جانتے ہیں کیا ہوا. موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو اپنے معیار کیا مانگا. بڑی خطرناک سرحد پہ کھڑا ہو گیا ہوں.
موسیٰ نے اپنا وزیر خود مانگا تو اپنے معیار سے مانگا. اپنے معیار کیا مانگا؟ محمد کا سلطان نصیر اللہ نے کہا ہم دیں گے تو محمد کا سلطان نصیر اللہ نے اپنے معیار سے. معیار کا نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ شرک ہو جائے گا. کوئی اس کا مثل نہیں ہے. محمد کا سلطان نصیر اللہ نے کہا کہ آپ مانگیے تو اب محمد کا سلطان نصیر اللہ نے اپنے لیول سے دیا. موسیٰ کے ذہن کی اڑان جتنی ہوگی اتنا ہی تو مانگیں گے. نہیں سونا بھائی, جتنا امیجن کرے گا آدمی اس کے آگے کیا مانگے گا. نہیں غور فرمایا. تو موسیٰ نے اپنی اڑان بھر مانگا مگر محمد کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے. تو آپ مشیت کی ذرا سوچیں کہ منصوبے کہاں کہاں تک ہے قادر مطلق. لہذا محمد کا سلطان نصیر اللہ نے اپنے لیول سے دیا. فرق بتا دیں کیا نظر آیا. موسیٰ نے وزیر خود مانگا تو موسیٰ کے وزیر میں موسیٰ کے جلوے نظر آئے. محمد کا سلطان نصیر اللہ نے دیا تو صفات خدا کے جلوے نظر آئے. لینے گیا جب کعبے میں علی آیا تو محمد کو جا کے لانا پڑا. وہ قرآن کا پروٹوکول ہے کہ محمد آیتیں لینے نہ جائیں گے, آیتیں محمد کو ڈھونڈیں گی. یہ کوثر کا پروٹوکول ہے کہ جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے قرآن ولایت علی کو لینے گیا. جو قرآن لینے نہ گیا وہ قرآن عصمت کبریٰ شب معراج کی تنہائیوں اور خلوتوں میں جہاں جبرائیل بھی نامحرم شب اسراء کی تاریکیوں کے غلاف میں لپٹا ہوا قرآن عصمت کبریٰ عفت کبریٰ وجود نورانی و ملکوتی فاطمہ زہرا عرش سے بھی بڑے وہ حبیب لینے گیا. یہ ہے تفصیل کوثر. اور یہی کوثر علی و زہرا جب ملتے ہیں مرج البحر دیا وہ یخرج منہ لولو مرجان حسن حسین وبأي آلاء ربكما تكذبان. بس علی رحمتیں تمام ہے. اللہ نے کہا اب تو راضی ہیں آپ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. بڑے بڑے انبیاء مرسلین کو ایسا بھائی, چھوٹا بھائی, ایسا وزیر, ایسا خلیفہ, ایسا وزیر, ایسا داماد موسیٰ ابراہیم کو نہ دیا جیسا آپ کو دیا علی. بڑے بڑے انبیاء مرسلین کو ایسی بیٹی نہ دی. مریم کی بھی سیدہ فاطمہ, آسیہ کی بھی سردار, اپنی ماں خدیجہ کی بھی سردار, بیویاں جنتی جو ہیں سب کی سیدہ فاطمہ آپ کو دیا. کسی کو دیا بڑے بڑے انبیاء ابراہیم و موسیٰ اور نوح کسی کو ایسے بیٹے دیے ہم نے جیسے حسن حسین. آپ کس کے بچے جنت کے سردار ہیں؟ نبیوں کے بھی سردار جنت میں آپ کے بچے. اب تو میرے حبیب راضی ہیں. ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کیا کریں گے, آپ راضی ہو. اگر آپ راضی ہیں یہ ہے میرا کوثر. بس 5 منٹ میں مسائل اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہی ہے, یہی نسل طیب و طاہر معصومی بے عیب بچے کائنات میں سب سے اونچے. بس آپ ان کے معیار کے ہیں, باقی کوئی ان کے معیار کا نہیں ہے. کیونکہ آپ کا جسم نور ہے. یہ آپ کے طفیل میں نہیں پیدا ہوئی, یہ آپ کے ساتھ پیدا ہوئی. طفیل والی چیز آپ کو دیتے آپ کی توہین ہے. یہ بچے آپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک ہی نور ہے, یہ آپ کے تصدق میں نہیں پیدا ہوئے. آپ بولئے ایک حقیقت, ایک ہی نور حقیقت نورانیہ ہے. بس نماز شکریہ, شکرانے کی نماز. میں نے قرآن دے کے آپ کو شکریہ نہیں مانگا کیونکہ وہ رسالت کے رشتے سے تھا, وہ آپ کے لیے تھا بھی, امت کے لیے تھا, آپ کے وسیلے سے. یہ محبت کے رشتے سے, یہ نسل طیب و طاہر.
इसका शुक्रिया अदा कीजिए। वन हर और इसी नस्ल में से कुर्बानी दीजिए, क्योंकि हमारे और आपके जो रिश्ते हैं, रिसालत का मोहब्बत का, रिसालत का रिश्ता उसकी उम्र कम है, मोहब्बत का रिश्ता जब से आपको बंद किया, अपनी मोहब्बत में पैदा किया, वो तो कंज़ मखफिया छुपा हुआ खजाना मोहब्बत हो, पहचाना जाऊँ तो मैंने पैदा किया। ये आप लोग मोहब्बत में, मोहब्बत के रिश्ते का कानून है कि जब तक हबीब व महबूब में तरफैन से तोहफों का तबादला और एक्सचेंज ना हो जाए, तकमील मोहब्बत नहीं होती। अब तक हम आपको दे रहे थे मोहब्बत, आप भी तो हमें चाहते हैं। अब इसी नस्ल में से, इसी मासूमीन बेआए बच्चों में से कुछ हमें भी मोहब्बत में वापस। ये है फलसफा शहादत मोहम्मद के नशा लेता हुआ अब तक। ये बता रहा है कौसर क्या है। आपका दुश्मन की नस्ल खत्म हो जाएगी, आपके बच्चों के कातिलों की नस्ल खत्म हो जाएगी, आपके बच्चे शहीद हो के गला कटा कटा के भी आपकी नस्ल को कोई खत्म नहीं कर सकता। पर्दे गैब तक आपका कौसर होगा। बमाना ज़ाहिर सादा आपकी नस्ल क़यामत की सरहदों से मिलेगी। ये है मेरा कौसर। बस अज़ादारो, अल्लाह ने सूरह कौसर में रसूलुल्लाह से कुर्बानी मांगी, नस्ल तय्यब व ताहिर की। रसूलुल्लाह की नियामत में वाले मोहम्मद ने कुर्बानियों के तोहफे वापस करने शुरू किए। सबसे पहला वो तोहफा वो कौन है? वो पसली टूटी हुई, वो शिकस्ता पहलू, वो उम्मुल मसाइल। उम्मुल फज़ाइल भी है फातिमा, उम्मुल मसाइल भी है फातिमा। ज़ैनब तो वरासत में अपनी माँ के उम्मुल मसाइल, ये भी फातिमा ही के मसाइल है। अली सर पे ज़रबत, अल्लाह के घर में आया था तोहफा, आता अल्लाह के घर से जाता। हसन जिगर के टुकड़े तोहफे जाते, लगन में सजा जाए। फातिमा का लाल लाल उगल रहा है, जिगर के लाल लाल टुकड़े, फातिमा का लाल लाल जिगर उगल रहा है। और करबला में अल्लाह अकबर, बस 2-4 मिनट हुसैन मैदान करबला में हर जनाजे पे शुक्र का सजदा भी करते हैं और हर जनाजे पे कहते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। ये परवरदिगार हुसैन गरीब तैयार, हुसैन मुसाफिर की तरफ से ये तोहफा कबूल फरमा ले, कुर्बानी मेरा है ही क्या, सब तो तेरा दिया हुआ है। ऐ मेरे करीम, अमानतों को वापस करना। अगर 72 हुसैन मिला के रिवायत यही ज्यादा मुतबर है शेख मुफीद, तो 70 जनाजे उठाने के बाद ये असगर का जनाजा जो हाथ पे हुसैन लिए हैं, बताएं क्या है? ये तोहफा पेश करने के आदाब है। किसी बादशाह की खिदमत में कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता बारियाबी के लिए। सुल्तान सलातीन की बारगाह में हुसैन खाली हाथ नहीं जाना चाह रहे थे। ये अफजल का जनाजा है कि जिसे लेके हुसैन अल्लाह की बारगाह में, बज़ाहिर तो बड़ा वजन में कम है ये तोहफा, मगर असगर की शहादत का वजन हुसैन से पूछो कि अकबर का जनाजा ज्यादा वजनी था या असगर का? 2 जनाजे बहुत छोटे छोटे हैं, मगर एक असगर का जनाजा, एक सकीना का। इन जनाजों का वजन या बाप से पूछो या बेटे से पूछो, करबला में हुसैन से पूछो असगर के जनाजे का वजन, जिंदान शाम में सज्जाद से पूछो। आज़ादारो, इसीलिए हुसैन ने असगर को दफन करके 2 रकअत नमाज पढ़ी। नमाज जनाजा एक तो 2 रकअत नहीं होती, फिर ये कि जवानों की वाजिब है। जब अकबर की अब्बास की न पढ़ सके तो 6 महीने के बच्चे की क्या पढ़े? शरीयत में 6 साल जब चांद के मुकम्मल हो जाए तब बच्चे की नमाज जनाजा वाजिब है। जब 6 साल का 6 महीने के ये नमाज जनाजा नहीं और वो 2 रकअत नहीं, ये वही शुक्राना जब बारगाह में हदिया कबूल हो जाए तो शुक्रिया अदा किया जाता है कि
उस नाचीज के तोहफे को कबूल फरमा लिया। हाँ बस आजादार हो, ये इम्तिहान हुसैन बज़ाहिर खत्म हुआ। कूफा और शाम की मंजिलें हैं, ज़ैनब और सज्जाद के हवाले हैं। असगर अपना काम कर चुका, सदाए हलमिन सुन के नुसरत बाबा की कर चुका, मगर सकीना के हवाले इससे बड़ा काम था। 3.5-4 साल की बच्ची आजादार हो। अरे जो न जानता हो उम्रे, अगर आप उससे कहें कि एक खातून थी ये, यानी वो न जानता हो कि किस अजीज की उम्र क्या थी, किस खातून की उम्र क्या थी, और उसको आज आप सुनाए ये असीरों का वाकया और कहे खातून थी। अरे बस असरे आशूर हुसैन जो वदा होके ये कह के बेटा मैं मरने जा रहा हूँ, उस वक्त से लेकर शाम गरीबा वो एलैया एलैया वो बेसर तन सीने से सकीना का लिपटा होना, फिर वो मुख्तलिफ मसाइब बेजुर्म खता अज़ादारों सुनोगे। अरे सकीना बच्चे तो बहुत से थे, अज़ादारों किस लिए ये सकीना ही हदफ जुल्म बनी हुई थी, इसलिए कि दुश्मन को मालूम था कि हुसैन इस बच्ची को बहुत चाहते थे और ये बच्ची भी हुसैन के बगैर जी नहीं सकती। लिहाजा हुसैन के गले को काट के लाश को घोड़े की टापों से पामाल करने के बाद भी उनकी अदावत और दुश्मनी को तस्लीम नहीं हुई थी। जब रूह हुसैन को अज़ियत देना चाहते थे तो सकीना हदफ और टारगेट बन जाती थी। अरे कोई बेजुर्मों खता तमाशा मार रहा है, कोई नोके नेज़े की अनियों से नोकों से चुभ हो के तड़पा रहा है, कोई पानी दिखा दिखा के बहा रहा है प्यासी को। अज़ादारों जिसको उम्र न मालूम हो, अगर आप मुझे जरा सा जल्दी जल्दी मोटे मोटे मसाइल सुना के पूछे, एक खातून ने इतने मसाइल झेले और वो जिंदा रही इतने झेल के, बताओ उसकी उम्र क्या होगी। साहिबाने औलाद आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी होंगी, बताओ कोई के कहेगा कि 3-4 साल की, वो कहेगा इतना झेल के जिंदा रही 30-40 साल से क्या होगी। कौन बताएगा इतनी नहीं थी हुसैन की बच्ची। बस आजादारो, अरे बच्ची गुजर गई, खुद तो आजाद न हो सकी, खुद अपनी जान दे के बुजुर्गों को आजाद कर दिया। हाय वो अहले हरम का निकलना शाम से, वो सकीना की कब्र पे वो शोर गिरिया का वो फरियादे, बीबी खुदा हाफिज हुसैन का लुटा हुआ ये काफिला, बीबियां रिहा होके ऐन 40 के दिन मैदाने करबला में पहुंची तो जनाजे छोड़ के 11 मुहर्रम को गए थे। अब कब्रे गंज शहीदा में तमाम शुहदा, वो हुसैन की कब्र आज़ादारों सुनोगे, ज़ैनब उठ नहीं रही थी कब्र हुसैन से। जब 3 दिन गुजर गए, सज्जाद ने कहा फूफी उठिए, अब तो मदीने भी चलना है। आए ज़ैनब की बोझल कदमों से उठी, उसके बाद एक फरमाइश की, ए मेरे लाल, अरे तूने अपने चचा की कब्र भी तो अलग से बनाई, मुझे मेरे शेर की मजा डालो, मेरे शेर अब्बास की कब्र पे ले चलो। सज्जाद ज़ैनब का हाथ पकड़ के एक कब्र के पास लाके खड़ा किया, कहा ए मेरे बच्चे सज्जाद, जब कब्र पे नजर डाली तो हैरत से कहा, मैंने तुझसे अब्बास की कब्र पे कहा है। कहा फूफी यही चचा की कब्र है। कहा ये क्या कह रहे हो, ये तो छोटी सी किसी बच्चे की कब्र है। सरपीट के सज्जाद ने कहा, फूफी आपने तो तराई के किनारे चचा का जनाजा न देखा, जब मैं दफन करने आया, अरे टुकड़े टुकड़े जनाजा मैंने समेट के छोटी सी कब्र बना दी। आए ज़ैनब पछाड़ी खा के गिर पड़ी, ऐ मेरे शेर, अरे खबर बनी हाशिम तेरा सबसे ऊंचा कद था, अरे घोड़े की रकाबों में तेरे पांव न आते थे, ये क्या हुआ मेरे शेर के साथ। बस अज़ादारो, लुटा हुआ नबी जातियों का काफिला करबला से निकल रहा है, बीवियां पीट रही है अपने को, गैरत कह रही है, ऐ गरीबुल वतन भैया खुदा हाफिज, बस 3 दिन के लिए करबला में हम आए थे, फिर वही वीरान, फिर वही सन्नाटा, ऐ गरीबुल वतन खुदा हाफिज। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اجعل قتلة الحسين وأصحابه